ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برادرز اینڈ سسٹرز۔ صحیح بخاری حدیث 37 اور صحیح مسلم 759 سے روایت ہے، جو شخص رمضان کریم کے بابرکت راتوں میں توکل ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے انعام کی امید میں عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں اینی نور الشیخ آپ کی میزبان اور ہماری چینل نعمت اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک خاص موضوع پہ جو نہایت ہی ضروری ہے ہماری امت کے لیے، جو کہ ہے نماز تراویح۔ سب سے اہم بات، کیا تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ اس کا جواب ہے کہ تراویح کی نماز ایک نفل نماز ہے، یعنی فرض نہیں ہے۔ کچھ علماء اسے سنت موقدہ بھی مانتے ہیں، پر یہ بات پکی ہے کہ تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، اور یہ اس حدیث صحیح البخاری 1129 سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں نماز ادا کی تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ پھر اگلے دن بھی آپ نے نماز پڑھے تو لوگ مزید بڑھ گئے۔ پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات کو بھی جمع ہوئے تو اللہ کے رسول نماز کے لیے ان کی طرف باہر نہیں نکلے۔ جب صبح یعنی فجر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مسجد میں جمع ہو جانے کے عمل کو میں نے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے تمہاری طرف نکلنے سے بس اس چیز نے روک لیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ تو جب یہ نماز فرض نہیں ہے، اس نماز کی کیا خاصیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 5 نمازوں کو فرض قرار کیا ہے، باقی ساری نمازیں یا تو نفل ہے، سنت موقدہ ہے یا مستحب ہے۔ ان نمازوں کی اپنی خاصیت ہے اور ثواب بھی۔ صحیح البخاری 38 سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو قائم کرے رمضان ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اور گناہوں کی معافی مانگے، وہ بخش دیا جاتا ہے اس کے پچھلے گناہوں سے۔ اب دوسرا سوال عام لوگوں میں یہ ہے، تراویح کی نماز میں کتنی رکعت پڑھیں؟ یہ اختلاف کا معاملہ ہے۔ تراویح کو قیام اللیل اور تہجد بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم واقف ہیں کہ قیام اللیل اور تہجد نفل نمازیں ہیں ہماری امت پہ، تو اس حساب سے تراویح بھی ایک نفل نماز ہوئی، اور کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اس میں کوئی بندش یا قید نہیں ہے، آپ سے جتنا ہو سکے آپ اتنا ادا کر سکتے ہیں۔ islamqa.info نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا 2006 میں، جس میں کچھ حدیثیں موجود ہیں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 یعنی 20 رکعت نماز یا کبھی 39 رکعت نماز پڑھا جاتا تھا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے یہ انہوں نے اس لیے کروایا تھا تاکہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے میں آسانی ہو اور انسان کافی مرتبہ رکوع اور سجود کرے اپنے اللہ کے سامنے۔ تمام حدیثیں 4 تابعین سے آئی ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ ہم اس آرٹیکل کی لنک کو ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے، جہاں آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ مشہور اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ کتنی رکعتیں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قیام اللیل کی نمازیں ہیں جس میں کوئی بندش نہیں ہے، پر یہ ضروری ہے یا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی تراویح کی نماز بس لمبی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا آپ قیام اللیل میں کھڑے ہوں گے اتنا ثواب آپ کو ملا جائے گا۔ تو سوال ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کتنی دیر آپ کھڑے رہے یا کتنی رکعتیں آپ نے ادا کی؟ یعنی جنہیں 20 رکعت پڑھنا ہے
پڑھ لیجئے، یہ حرام نہیں ہے، پر اسلام کے نظریے سے آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ کو 20 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ مثلاً اگر آپ کی طبیعت نازک ہے تو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نیت کو جانتا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں سنت محمد کا طریقہ کیا تھا۔ مسنون دلیل سے صحیح بخاری کی ایک حدیث نمبر 2013 کے مطابق نماز تراویح 8 رکعت ہے، یعنی 8 رکعت۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نمازیں کیسی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کوئی نماز ادا نہیں کی، نہ رمضان میں نہ کوئی اور مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے خضوع اور لمبائی کے ساتھ، اور پھر سے 4 رکعت پڑھتے خضوع اور لمبائی کے ساتھ، پھر 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ نے اور کہا کہ میں نے پوچھا، او رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سویا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عائشہ، میری آنکھیں سو جاتی پر میرا دل نہیں سوتا۔ اور ایک حدیث صحیح البخاری والیوم 2 بک 16 نمبر 108 سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، جس میں ان کا ہر سجدہ ایسا طویل ہوتا کہ کوئی شخص 50 قرآن کی آیت تلاوت کر سکے۔ یہ نماز مکمل کرتے ہی فجر کی 2 سنت ادا کرتے، فجر کے فرض سے پہلے، اور سیدھی کروٹ لیٹ جاتے جب تک مؤذن فجر کی اذان دے دیا کرتا۔ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایک بار ایک شخص نے آ کے صلاۃ اللیل یعنی قیام اللیل یا رات کی نماز بولیے، اس کے بارے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کو 2 رکعت کی جوڑیوں میں ادا کرو۔ یہ حدیثوں سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے اس میں آپ کو قیام اللیل، تہجد یا تراویح کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرا تراویح نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو آپ 2 رکعت پلس 2 رکعت پلس 2 رکعت پلس 2 رکعت جمع کر کے پلس وتر کی 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے کل ملا کے 8 رکعت پلس آپ کی وتر کی نماز ہو گئی۔ یا دوسرا طریقہ ہے 4 رکعت پلس 4 رکعت پلس وتر کی 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 8 رکعت پلس وتر کی نماز۔ وتر کی نماز 1 رکعت سے لے کر 3، 5، 7، 9 یا 11 رکعت بھی ہو سکتی ہیں، سب کے سب سنت سے ثابت ہیں۔ اس کا مطلب آپ 8 رکعت تراویح نماز پڑھ کے 1 رکعت کی وتر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ 8 رکعت کی تراویح نماز پڑھ کے 11 رکعت کی بھی وتر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پہ وتر نماز کے سلسلے سے یہ تمام دلیلیں ویڈیو کے اینڈ میں ہم اسکرین پہ لگا دیں گے۔ کئی بار مسلک کی لڑائی لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں میں اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور فرمائے ناظرین، تراویح ایک نفل نماز ہے۔ ان نمازوں کی رکعتوں میں کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ مسجد میں جا کے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس مسجد کے امام کو فالو کیجیے، وہاں بیٹھ کے مسلک کو بیچ میں مت لائیے۔ اپنی عبادت پہ غور کیجیے اور پاک صاف دل سے نماز کو پڑھیے۔ ویسے بھی جامع الترمذی 806، ابو داؤد 1375، ابن ماجہ 1327 اور سنن النسائی 1605 سے روایت ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ جب تک کھڑا ہو کے نماز ادا کرے تب تک کہ وہ امام نماز کو مکمل نہ کر لے، یہ اس کے لیے اتنا ہی برابر کا ثواب ہوگا جیسے اس نے پوری رات نماز ادا کرنی ہو۔ یعنی اگر آپ 8 رکعت پڑھ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور امام اور رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تراویح تو قبول ہوئی ہے، پر ثواب آپ کو اتنا نہیں ملا جتنا آپ کو مل سکتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور دینی تعلیم کے لیے ہمارے چینل نعمت اسلام کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس معلومات کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے صدقہ جاریہ کے لیے۔
دیجیے اپنی میزبان آئینی کو اجازت تب تک کے لیے فی امان اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.